بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، آج ہم اسٹیپ 3 پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے اس دفعہ جو تھا، میں نے صرف آپ کو پریکٹس کرانے کے لیے اسٹیپ 3 تقریباً پورا کر لیا ہے۔ آپ نے صرف اب یہ کرنا ہے کہ اس کو پڑھ کے سنا دیں ایک دفعہ، یعنی ان آیات میں ایڈریسی کو کیا کیا کہا گیا ہے، واٹ از اٹ دیٹ از بینگ ٹولڈ ٹو دی ایڈریسی۔ یہ ہے جی ہمارا ٹاپک، اسٹیپ نمبر 3، آیات نمبر 40 ٹو 46۔ میں آپ کے سامنے آیات لے آتا ہوں ایک دفعہ پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن تمہارے لیے یہی دعوت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے، اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، درا حالے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری ورسز ہیں۔ اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ ان میں کیا احکام دیے گئے ہیں ایڈریسی کو۔ جی آپ میں سے جو کوئی شیئر کرنا چاہے۔ جی عائشہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی، میرا پچھلی بار رہ گیا تھا، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ جی تو وہ تھا نا، جس کا ان آیات سے تعلق کیا ہے، کیا چیز پھر سے؟ یہ ٹاپک۔ ہاں جو آپ نے بنیادی بات، یعنی ان آیات میں آپ نے جو ایک نقطہ نکالا اسٹیپ نمبر 2 میں، وہ کیا تھا؟ میں نے یہ نکالا تھا کہ اس میں بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ رائٹ۔ اب جو یہ تھا، جو ہم نے اس کے بعد ایکسرسائز کی تھی، وہ یہ تھی کہ ہر آیت کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ کس طرح سے جڑتی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ جی جی یہ بس یہ میں نے لکھی۔ جی فرمائیے۔ خدا کی نعمت سرفرازی اور ان کا وعدہ کہ وہ کتاب اور رسول پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، یاد کرایا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہ تمہاری کتاب کا مصداق ہے، لہذا تمہیں تو بڑھ کر ایمان لانا چاہیے، دنیاوی مفادات کو ترجیح نہ دو، خدا کے غضب سے ڈرو۔ کتاب اور رسول کی پیشین گوئی کو چھپا کر حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دو۔ اور یہ لوگ نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کر چکے تھے، خدا کے سامنے عاجز نہیں ہیں، اور اس لیے ان کے رویے خراب ہو چکے ہیں، ہدایت کی تصدیق نہیں کر رہے اور بندوں کی درست رہنمائی نہیں کر رہے، اس لیے ان کو نماز اور زکوٰۃ کا کہا گیا ہے۔ اور تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، پھر کیا اس پر سوچتے نہیں اور عمل نہیں کرتے؟ اور حق کو قبول کرنے کی راہ میں جو دل میں مشکل آ رہی ہے، اس کے لیے صبر اور نماز سے مدد لو۔ واہ، یعنی دل میں جو حسد اور تکبر آ گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے صبر کرو اور خدا کے آگے جھکو، اور ان سب کے لیے خدا کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، تو یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ بہت اچھا جی، اٹس ویری ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ آپ میں سے جن لوگوں نے اس کو نوٹ نہیں کیا، ضرور سنیے گا پھر سے، اس کی ریکارڈنگ سن لیجیے گا ضرور، بیکاز اٹس ویری ویل ڈن، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے۔ جو چیز آپ نے یہاں پر اس سے ریلیٹ کی ہے نا، کہ نماز کو ضائع کر چکے، زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ نہیں دے رہے، اس طرح کے معاملات سے ریلیٹ کیے، واقعی الصلاۃ و زکوٰۃ ورکعوا مع الراکعین۔ میرا خیال یہ جاتا ہے کہ یہ اصل میں اسی کی دعوت ہے،
یعنی پیغمبری کو ماننے کی دعوت ہی ہے یہ بھی. یعنی پیغمبر کی بات جو ہے وہ اتنی فطری بات ہے، اور وہ بات اسی شریعت کے بالکل کنٹینویشن میں دیکھیے وہاں پہ وہ جو ہے سورہ بینہ میں یہ کہا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیمہ. ان کو حکم کیا دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور یہی دین قیم ہے. اسی چیز کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ پیغمبر کی دعوت ایک تو تمہاری پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہے، اور وہ ہے کیا؟ یعنی اللہ کی طرف اس کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ دعوت ہے. تو اس کو کیوں نہیں مانو گے تم؟ یہ تم بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤ، جس طرح سے سارے جھکنے والے شامل ہو رہے ہیں تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ اسی چیز کی کنٹینویشن ہے. تو عقیم الصلاۃ اسی کو عطف بھی کیا ہے، اس پہ جوڑا بھی ہے اس کے ساتھ. بہت اچھا ہے آپ کا، دس از ویری ویل ڈن، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا ہے. ساری کنیکشن ٹھیک واضح ہوتے ہیں. جی اینی بڈی ایلس؟ جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی اس میں ایک تو پچھلے تھریڈ سے کنٹینیو کرنے کے لیے کہا گیا، اور دوسرا کہ what message is delivered to the addresses about God's attributes, laws, likes. تو میں نے اس ریفرنس سے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن کی دعوت دی ہے بنی اسرائیل کو، تو پھر اللہ نے اپنے قانون ان کو یاد کروائے ہیں کہ جو وعدہ اللہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے تمہارے ساتھ، اور یہ اللہ کا قانون ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا ہے کہ جو ہے ایک میرا یہ قانون ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اور دوسری ان آیات میں کہ حساب کا روز ضرور یوم حساب ہو کر رہے گا. تو چونکہ تم تو ان میں سے ہو جو پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو تمہارا ایمان ہے کہ اللہ حساب لے گا، تو اللہ سے ڈر کر رہو. اور جب تمہیں حق کو پتہ چل گیا اور پھر اس کا انکار کرو، تو اللہ اس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے. اور جب حق تمہارے اوپر واضح ہو جائے تو بینہ اس کو بیان کرو. اگین اگر ایسا نہیں کرو گے، اس کو خلط ملط کرو گے، تو اللہ ڈس لائک کرتا ہے. ٹھیک. اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جو حق کو جان کر انکار کرے گا اس کو وہ عذاب دے گا. اس کے بعد اللہ کی لائکس کے بارے میں بتایا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. تو چونکہ یہ راہ مشکل کی راہ ہے، اس میں انانیت کو چھوڑنا پڑے گا. تو مدد اللہ سے مانگو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صبر کرو، تو حق پر جمے رہنے میں مدد ملے گی. اور حق پر جمے رہنے کی مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. دیکھیں اس میں جو چیز ابھی ایک نوٹس میں آئی میرے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں. اس کو پھر سے پڑھیے گا ذرا، جو آپ نے یہ والا جملہ ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، رائٹ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، رائٹ. اور یہ مدد جو صرف اسی سے مانگتے ہیں. ہاں یہ جو بات ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یہاں پہ بیان نہیں ہو رہی. آپ نے نوٹس کرنا ہی ہے. یعنی یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اس کو اگر آپ کہتے ہیں میں پھر سے سامنے لے آتا ہوں. یعنی یہ جو بات ہے کہ تم نماز، نہیں میرے سامنے جی جی آپ فرمائیے. ہے. I have in front of me the رائٹ رائٹ. تو وہ اس میں ٹیکسٹ میں دیکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے، اور تمہیں اس میں نماز اور صبر سے مدد لینی چاہیے، بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفیکلٹ تھنگ فار یو. اٹ از اے ڈیفیکلٹ، اللہ تعالیٰ کی یہ ریکگنیشن بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ تمہارے لیے یہ ماننا مشکل ہے، لیکن اگر تم خدا کے آگے جھکے ہوئے ہو، ہمارے اندر ہیوملٹی ہے، خدا سے چھوٹا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اور آخرت کی جواب دہی کا خوف رکھتے ہو، تو پھر یہ آسان ہو جائے گا. تو ثابت قدم رہو، جو بات ٹھیک ہے اس پہ. انسان کی پرابلم اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے. جی یہ اس کو آپ بھی غور سے مطلب تھوڑا سا سیلف ریفلیکٹ کریں گے نا، تو آپ کو اس پہ واضح ہو جائے گی بات.
یعنی ایک دو چیزیں ہیں جن کو جو انسان کی انانیت کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہیں. وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کوئی عمل سوچتا ہے کرنے کا، when you think that this is the right thing for me to do and you don't do it، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ دل بڑا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے ایسے کیا تو وہ ایسے سمجھے گا، وہ یہ کرے گا، وہ یہ دیکھیں گے، وہ اس طرح سمجھیں گے، وہ اس طرح کریں گے، یہ ان کا رسپانس ہوگا، وہ مجھے چھوٹا سمجھنے لگ پڑیں گے، وہ میرے سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگ پڑیں گے. یہ جو ہے نا، آپ بجائے اس عمل میں، اس پریزنٹ میں رہنے کے، آپ اس کے کانسیکوینسز میں چلے جاتے ہیں. یہ عام طور پر انسان کو اچھائی کرنے سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ میں حق تو واضح ہو گیا ہے، حق تو مان، لیکن اگر یہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. یہ ہے نا، جو انسان کے اندر جو حق پر عمل درآمد کرنے، اس کو ماننے اور اس پر عمل درآمد کرنے میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو، اس عمل کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ واٹ از ریکوائرڈ آف می، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز دوسروں کی طرف سے میرے لیے کیا نکلیں گے، میری پوزیشن چھوٹی ہو جائے گی، میں مجھے لوگ یہ سمجھنے لگ پڑیں گے. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کی عمل میں، ٹھیک عمل میں خاص طور پہ. جی، اینی بڈی ایلس؟ جی جی راستہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم اور سر السلام. سگنل چل رہے تھے، اچھا اچھا، وہیں کا وہیں رک گیا. ٹھیک. جی سر، میں نے نا وہ اس کو اس طرح کیا ہے. اس سے پہلے یعنی تمہید میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا. وہ گروہ تھے ماننے والے، نہ ماننے والے اور منافقین. یعنی ایمان لانے والے، معتبر ایمان کی علامات کیا ہیں؟ یقین، تصدیق اور اقرار پر مشتمل ہوتا ہے. متکبرین، ان کے اندر یقین تو پایا جاتا ہے مگر اظہار نہیں پایا جاتا. اور تیسرا گروہ منافقین، یقین اور تصدیق کے اعضاء تو نہیں پائے جاتے مگر اظہار کیا جاتا ہے. ان آیات میں چونکہ یہود کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نبی آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، تو یعنی کہ یہود کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھی. جیسے کہ سب سے بڑی نعمت تھی شہادت علی الناس، امامت اور سیادت، ملوکیت اور انبیاء کا مبعوث ہونا، کتاب اور شریعت، عہد و میثاق. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، مطلب آخرت کا بہترین صلہ دوں گا. اور مجھے سے ڈرتے رہو، یعنی کہ ان نعمتوں کے چھین جانے سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرتے رہو. اور پھر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں. یعنی کہ تمہارے پاس یہ کتاب قرآن، یعنی ان باتوں کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تورات اور انجیل، جو کہ آلریڈی تمہارے پاس موجود ہیں. اور تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی باقی لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم جن کے پاس شواہد آ چکے تھے وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور دنیا کے حقیر بدلے میں یعنی میرے عہد و پیمان کو تھوڑی سی قیمت یعنی کہ دنیا کے فوائد کے لیے نہ بیچ ڈالو، اور میرا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ میری بات مانو. اپنی سرفرازی کے لیے نہیں بلکہ شیطان والا رویہ اختیار نہ کرو. حق سامنے آ چکا ہے تو حق کے سامنے جھک جاؤ. یعنی تم حق کو گڑ مڑ نہ کرو، ایسے جیسے جسم کو لباس میں چھپ جاتا ہے اس طرح تم بھی حق کو چھپا رہے ہو، اس کے ساری شواہد گڑ مڑ کر رہے ہو. اور پھر نماز قائم کرو جو کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو جو کہ بخیلی اور حب دنیا سے بچاتی ہے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھک جاؤ، اپنا فخر و غرور، حسب ناسب کے چکر سے نکل کر جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. ابلیس کے ساتھ ہی نہ بنو، جس طرح کہ وہ انا میں آ گیا تھا تم بھی اسی طرح انا میں آئے ہوئے ہو. کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، یعنی کہ وفاداری، ایفاء عہد اور ادائے حقوق کے درس دیتے ہو، اور خود اس پر عمل کرنے سے منافقت کی وجہ سے رکے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارا حساب لے گا؟ اس میں ہے کہ یعنی آیت 45 میں ہے کہ مدد لو صبر سے اور نماز سے، یعنی کہ بے شک رسالت اب بنی اسماعیل میں آ چکی ہے، تم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرو اور نماز ادا کرو جو کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے. بے شک یہ دونوں بہت مشکل کام ہے،
مگر ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو اس عارضی دنیا کا رزلٹ اس ابدی دنیا میں پانے والے ہیں. بالکل تو یہ صحیح میں جی، نے کیا. بہت اچھا جی. یہ اگین جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساری جو اس کا حصہ ہے وہ آپ نے اس کو بیان کر دیا، ساری کی ساری جو ہے کہ کیا کیا احکام ہے. اینی بڈی ایلس جی، جو اسٹیپ نمبر 3، اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں مخاطب تو ہم نے طے کر لیا ہے. مخاطب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل کو کیا کہا جا رہا ہے، یعنی کیا کہا گیا ہے، کیا کیا احکام دیے گئے ہیں، کیا کیا بات کی گئی ہے. جی یہ جی وہ السلام اسٹیپ ہے جو سب علیکم. سے زیادہ ڈیٹیل میں آئے گا. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر، نعمتوں کو یاد نہ رکھنا سراسر ناشکری ہے، وعدہ وفا نہ کرنا غداری ہے، اور یہ دونوں جرائم تم سے دور ہو سکتے ہیں اگر تم خشیت الہی کو دل میں اتار کر اس کی اطاعت کرو، اور پھر اللہ بھی دنیا اور آخرت تمہارے لیے آسان کر دے گا. اور آیت نمبر 41 میں ہے کہ پک اینڈ چوز کی پالیسی نہ اپناؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اگر توریت کو مانتے ہو تو اس میں لکھی گئی پیشن گوئیاں جو رسول اور قرآن کی صورت میں پوری ہوئی ہیں اس کو بھی مانو، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. پھر 42 آیت میں ہے خصوصاً یہود کے علماء جو علم رکھتے تھے اور رسول کو پہچانتے تھے، ان کو سچائی چھپانے سے روکا گیا ہے. 43 میں ہے نماز، زکوٰۃ اور جماعت کے ساتھ عبادت یعنی دل سے سرنڈر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ اور عملی کردار ادا کرو. سر میں نے وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ کو کیا کہ رسول کی جماعت میں شامل ہو کے مطلب ان کا ساتھ دو پریکٹیکلی. بالکل اور صحیح. 44 میں لکھا ہے یہود کے علماء کو ان کے قول و فعل میں تضاد کی منافقت سے خبردار کیا گیا ہے. اور 45 میں ہے آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو. یقیناً یہود کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی، ایک طرف ان کا حسب نسب اور دوسری طرف اللہ کا حکم، لیکن ان آزمائشوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ صبر، استقامت، صحیح موقع پر ڈٹ جانا ہے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور پھر 46 میں نے لکھا ہے کہ آخرت پر یقین اللہ کی ملاقات کا شعور انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اور یہی بالکل چیزیں ہیں صحیح. جن سے مطلب نکل سکتے ہو. حالات ایسے پیدا ہو گئے نا جو میرے لیے بہت سخت ہیں، یعنی اب میرے لیے ٹھیک کام کرنا مشکل ہوا ہے. میرے لیے کا مطلب کسی کے لیے یہ جو ظاہر کے آیت زیر بحث جو ہیں ان میں یہود کے لیے ہوا ہے. تو اس میں یہ کہا کہ خدا سے تعلق اور ثابت قدمی، یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے. اس میں بہت ہی بڑا لیسن ہے کہ خدا سے تعلق اور ثابت قدمی، ٹھیک بات پر ثابت قدمی اچھی نہیں لگ رہی. وی ڈونٹ لائک ڈوئنگ اٹ. اس وقت اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، اس نے بڑی بے انصافی کی ہے، لیکن اب مجھے ٹھیک کرنا ہے. تو اس پر ثابت قدم رہنا اور اللہ سے وہ تعلق قائم کرنا کہ جو نماز کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ اسٹرینگتھ ملتی ہے کہ میں ثابت قدم رہوں. تو ان دونوں ثابت قدمی اور وہ اسٹرینگتھ جو مجھے نماز سے مل رہی ہے، ان دونوں سے میں نے حاصل کرنی ہے وہ کریج کہ میں اس جگہ پہ بھی ٹھیک کام کروں گا. یہ دس از پرابلی ہیوج لیسن فار ایوری ون. اور جو چیز امپورٹنٹ ہے، یہ منافقت کہہ سکتے ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں، مطلب میں آئی بین دیر ٹو بی ویری آنیسٹ. میں کئی دفعہ اس چیز کے اوپر، اور اللہ معاف کرے اگر منافقت ہے تو ہے، اس سے تو فرق نہیں پڑتا کہ آئی بین دیر. لیکن یہ بات کہ آدمی اپنے حوالے سے جب چیزوں کے اوپر غور کر، کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو جو جواب آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو آدمی لوپ ہولز بھی نکال لیتا ہے. یہ بہت بڑی جی زیادتی ہو سر، جاتی ہے، بہت بڑی غلطی ہو جی سر، جاتی ہے. میں جب یہ سارا کر رہی تھی نا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں اس دور میں نہیں پیدا ہوئی. سر مجھے تو پتہ نہیں کیوں یہ ایسے لگتا ہے کہ اگر میں اس دور میں پیدا ہوتی تو شاید میں کامیاب نہ ہو پاتی. بہت سر مشکل بات اللہ تھی. معاف کرے.
مطلب اتنے صرف ہم نے یقین ہی کرنا ہے نا اللہ پہ، ایمان ہی لانا ہے، تو ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی مشکل ہو رہی ہیں. اور جب آپ کو پلٹنا پڑنا تھا تب واقعی ایک مشکل کام تھا. اور صحیح اس کا کہہ رہی شاید ہیں، اجر بھی اسی میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بڑی آزمائش ہے اور بڑا اجر ہے اس میں، واقعی ٹھیک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گھسٹ کے کامیاب ہونے کی توفیق دے دے بس، سچی بات یہ ہے. جی اینی بڈی ایلسی؟ تھینک یو ویری مچ جی شمائلہ، جزاک اللہ جی. جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. تو میں نے لکھا ہے نعمت اور عہد یاد کروایا جا رہا ہے، قرآن پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کی گواہی نہ چھپانے کا کہا جا رہا ہے. نماز، زکوٰۃ اور عاجزی والا رویہ اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور اپنے اندر حسد اور تکبر کو ختم کرنے کے لیے نماز اور صبر سے مدد لینے کا کہا جا رہا ہے، ٹھیک، اور آخرت کو یاد رکھیں تو یہ راہ آسان ہو جائے گی، یہ بالکل صحیح، بتایا جا رہا ہے ہمیں. بالکل صحیح. اور یہاں پر جو چیز ایک اور امپورٹنٹ ہے جی، وہ یہ بھی ہے کہ اس پر غور کیجیے گا کہ یہ جو نعمت کا ذکر ہے، یہ کوئی ایکچولی ٹوٹلی صرف شکر گزاری نہیں ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ وہ ذمہ داریوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے دیکھیں دونوں کو کنیکٹ کیا ہے کہ انعمت علیکم اوفو بعہدی و اوف بعہدکم. ٹھیک ہے، جو میں نے تمہیں نعمت دی، جو تمہیں جو ایک برتری دی دنیا کے اوپر، اس نعمت کو یاد کرو اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یعنی یہ بات کہ یہ بیسیکلی اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ تم بی تھینک فل ٹو می، کہ میں نے تمہیں ایک نعمت دے دی ہے، یہ نہیں ہے صرف بات، بلکہ یہ ہے اگرچہ تھینک فل ہونے میں بھی ایک احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے، یہ خود ایک اس کی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن وہاں پر پیور تھینک فلنس نہیں ہے، بلکہ جو چیز اصل میں سٹریس ہے ادھر، وہ یہ ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے جو ذمہ داری تمہیں اس نعمت کی وجہ، یعنی جو پریولیج دیا تھا اس کے ساتھ جو ذمہ داری تھی وہ تمہیں ادا کرنی تھی. تمہیں ایک پوزیشن دی تھی، پوزیشن یہ مثال کے طور پر آپ نے کسی اپنے اہلکار کو ایک پوزیشن دی ہے کہ تمہیں یہ کچھ پریولیجز حاصل ہوں گے کیونکہ تمہاری ذمہ داریوں کی ضرورت ہے. یہ وہ پریولیجز اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تو میرا استحقاق ہے، ذمہ داری تو اب ادا نہیں کرنی، تو پھر وہ پریولیجز کس طرح کے ہو گئے؟ یعنی میں نے تو اس لیے دیے تھے. مثال کے طور پر آپ نے ایک آدمی کو یہ گاڑی دی ہے کہ بھئی تمہیں چونکہ بہت زیادہ مارکیٹ کا کام کرنا ہوتا ہے اس لیے تم کر لو. تو پتہ یہ چلا کہ وہ سارا دن گھر بیٹھا رہتا ہے، گاڑی جو ہے اس کی فیملی یوز کرتی رہتی ہے. دس از ناٹ واٹ دا کار واز گیون فار. آپ نے گاڑی اس لیے نہیں دی تھی. ٹھیک ہے نا؟ جو پریولیجز دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ اس ذمہ داری کی یاد دہانی ہے، اس ذمہ داری کی یاد دہانی ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں جو ہے ایک خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جب یہ کہا نا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اس سے آگے اور کہہ کے جوڑا ہے اس کو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اور یعنی تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے تم اس پیغمبر کو مانو، تم اس کتاب کو جو میں نے تمہاری کتاب کی پیشن گوئیوں کے مطابق نازل ہوئی ہے اس کو مانو. یعنی اس چیز کو اب سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو اس میں. یعنی اس میں مسابقت تمہیں کرنی چاہیے تھی ایمان لانے میں، مسابقت تم کر رہے ہو کفر کرنے میں. تو یہ تو تمہارا بالکل وہ جو عہد جس کی وجہ سے تم نے کیا تھا اس کا بالکل ہی تم دیا پانچا کر دیا تم نے. تو یہ والا ایسپیکٹ ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے سر. جی آمنہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں جی، یہ میں ابھی آپ کے ساتھ ساتھ لکھ رہی تھی، تو میں نے یہ لکھا کہ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغام تو ان کو دیا جا چکا ہے اور وہ انکار بھی کر چکے ہیں. اب ان آیات میں اس انکار کو ریکنسیڈر کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ پیغام دینے والا تو ایک ہی خدا ہے، اور یہاں پر وہ پھر پہلے پریویلیج اور وہ جب کہ ریسپانسبلٹی دیٹ کیم ود اٹ یاد کروائی جا رہی ہے. اس کے بعد جو بیہیویئرل چینجز ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلے ان کا رانگ بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ
اپنی ان آیات کو پیٹی پرائس پہ مت بیچو، اور ولا تلبسوا الحق بالباطل، یعنی کہ سچائی کو غلط سے مت چھپاؤ، اور پھر اس کے بعد رائٹ بیہیویئر جو ان کو کہا گیا ہے وہ اڈاپٹ کرنے کا کہا گیا ہے، جو وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا. پہلے ان کا رانگ بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور پھر جو رائٹ بیہیویئر ہے وہ اڈاپٹ کرنے کا کہا گیا ہے. وہ اگلی آیات میں ہے، بہت اچھا. واقعیموا الصلاۃ سے لے کر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں تک جو ہے وہ the behavior that they should adopt that will help them to reconsider جو انہوں نے انکار کیا ہے. بالکل. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی، یہ جو ہے نا قرآن وہ دیکھیں بیچ میں اس کے بھی بیچ میں وہ آ جائے گی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ٹھیک ہے، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو. قرآن مجید میں جو بیان ہے، جو طریقہ بیان کا ہے، وہ نہیں ہے جس کو آپ لاجیکل کہ بھئی ایک بات یہ ہو گئی پھر دوسری ہو گئی پھر تیسری ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ایک خطابی بیان ہے، یعنی وہ آگے بات جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے ایک طرح سے in a way تاکہ بات دل میں اترے. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو بڑا نوٹ کرنا چاہیے. یعنی ایک چیز کہی ہے، دیکھیے آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. جی فرمائیے پلیز، گو ایڈ. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ while we were discussing these things، تو میں اس دوران میں یہ کنیکشن ابھی دیکھ رہی ہوں، کیونکہ بیکاز فار دا پاسٹ 3-4 weeks ہم کنٹینیوسلی جی ریپیٹ جی کر رہے ہیں یہی جی چیزیں، جی لیکن ایوری ٹائم وی کم اپ with different things، اور دیکھتے ہیں جو آبزرو کرتے ہیں. بالکل. تو ابھی مجھے یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ بیہیویئرل چینجز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں رانگ، اور اس کے بعد پھر رائٹ کو بھی بتایا گیا ہے کہ دس شوڈ بی یور بیہیویئر. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. یعنی دیکھیے سب سے پہلے ایک پازیٹیو بات ہے کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، تم اس کو مانو کہ جو میں نے اس پہ نازل کیا. اور اب اس کے رکاوٹیں جو پڑی ہوئی تھیں ان کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے، کہ تم لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، یہ کہنے کے بعد اور اب پھر سے واپس پہلی بات سے ہی جوڑا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اور پھر اب پھر ایک رکاوٹ، اس حق کو ماننے میں تم دوسروں کو تو پرچار کرتے ہو کہ نیکی کرتے ہو ان کے لیے کہ تمہیں ٹھیک عمل کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، خود بھول رہے ہو اپنے آپ کو. اب بالکل. اس تو یہ بھی مجھے یہ ہے کہ یہ مطلب پیغام تو ان تک پہنچ چکا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ why it didn't move them، یہ ایک تھوڑا سا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ وہ اگین ایگو اور ان کی ورلڈلی جو ان کی پوزیشن جاتی تھی، اس کی وجہ سے ہی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے واقعی. اسپرچویلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. دا پرپز آف میسج واز انریچنگ دی اسپرچویلٹی، اور وہ اسی کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ دیکھیے گا، یہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا کہ ایگو جب ہماری راستے میں آتی ہے، ایگو جب آتی ہے، کوئی بھی چھوٹی سی بات سوچیں ذرا، کہ مجھے لگا کہ میں نے کل رات کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے زیادتی کی ہے، تو مجھے معافی مانگنی چاہیے. یہ خیال ہے اب میرے دل میں، اور اندر کا ڈائلاگ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اس سے بیٹے کا رویہ کیا ہوگا میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو جب بھی ایگو راستے میں آئے گی تو یو آر ایکچولی ٹیکنگ یور آئیز آف واٹ یو شوڈ ڈو اینڈ پٹنگ اٹ آن واٹ ادرز مائٹ ڈو. میری یہ پوزیشن خراب ہو جائے گی، ہماری جو ایک دینی وہ بنی ہوئی ہے، ساکھ بنی ہوئی ہے دنیا میں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کدھر سے عزت دے گا اور کدھر سے اس نے نوازنا ہے، یہ بالکل نہیں پتہ. لیکن میں اس لیکن یہ مومنٹ میں سم پھنس ٹائمز جاتا ہوں. سوری ٹو کٹ یو، لیکن تھوڑا سا یہ ایشو آتا ہے کیونکہ میں اب قرآن چونکہ کافی عرصے سے پڑھ رہی ہوں اور ورڈ ٹو ورڈ، لیکن یہ ڈفرینشیٹ کرنا ویئر ایگو اسٹیپس ان، اور کہاں پہ آپ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل ادر پرسن کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ دیئر. یعنی ابھی کل کی ہی بات ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہاں جی کچھ بات اسی طرح ریلیجن پہ ہو رہی، انہوں نے کہا نہیں جی محرم کے ساتھ سفر. میں نے کہا کیا دین بدل گیا جو اب محرم کا انہوں نے بدل دیا سعودیوں نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں قرآن میں ہے تو صحیح نا کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہ کرے. میں کہا نہیں ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے. اینڈ شی واز انسسٹنگ کہ نہیں ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے، تو وہ کہہ رہی نہیں ہے ایسا تو ہے. پھر انہوں نے کہا جی، میں نے کہا تو قبرستان میں بھی نہیں وہ جانے دیتے.
اس پہ اگین شی واز انسسٹنگ کہ وہ ہے نا کہ عورتیں بہت جذباتی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کوئی قرآن میں تو نہیں دی گئی, آدمی بھی بہت ویک ہوتے ہیں ایموشنلی. اور وہ مطلب شی واز اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ واز اٹ مائی ایگو کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ نہیں بھائی یہ قرآن میں نہیں ہے یہاں پہ آئی ڈونٹ نو. اور وہ کچھ ریلیشن شپ میرا ان کے ساتھ ایسا ہے کہ آئی فیلٹ کہ مجھے یہ ڈسکشن کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. بٹ نہیں آئی اصل ریئلائز کہ آئی ڈونٹ نو میں شوڈ میں آئی آپ کو ایک جسٹ بڑی سے کہ بھائی. انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں جی. دس مائٹ بی این انٹرسٹنگ تھنگ فار پیپل لسننگ. یہ بات کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں قرآن نہیں پڑھتے, ہم تفسیریں پڑھتے ہیں, اور تفسیروں میں بہت کچھ ہاں روایتی جی چیزیں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, اور جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو جب بالکل آدمی یہ کہتا ہے نا کہ یہ قرآن میں ہے, تو عام طور پر وہ اس چیز کو ریفر کر رہا ہوتا ہے جو اس نے تفسیر میں پڑھی ہوتی ہے, عام طور پر. بالکل. ٹھیک ہے ہاں یہی بات ہے نا, جی. لیکن وہ شی واز انسسٹنگ کہ اب آئی فیلٹ کہ میں کیا کروں. اب میں ایک چیز جو مجھے 100% پتا ہے کہ اٹس یعنی اس ناٹ پر دیئر. میرا خیال ہے بیکم اے اسٹوڈنٹ امیجیٹلی اینڈ سے کہ آپ مجھے ذرا پلیز دکھائیے گا کدھر ہے قرآن میں. وہ پھر وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اسکالرس جو ہیں میں بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں. میں نے کہا یہ بالوں کا تھا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ جیوز جو تھیں, جوڈازم سے یہ مسوجنی اتنی آئی ہوئی ہے کہ ان میں وہ اپنی ہیڈ شیو کروا دیتی تھی کیونکہ وہ ان کی تھا کہ بال نظر نہ آئے کوئی بھی. تو وہ کہتی تھی کہ چلو جی وگ پہن لیتی ہیں, ابھی بھی ہیں ان میں وہ وگ پہن لیتی ہیں کیونکہ وہ پھر دے کین سے لائک وہ جو مچھلی والا واقعہ کہ وہ راؤنڈ اباؤٹ وے میں وہ کہہ دیتی ہیں بھی ہمارے بال تو نہیں اگر نظر بھی آ رہے ہیں تو اسی طرح یہ وہاں سے ہی آئی کہ بھائی بال بھی نہ نظر آئے, جو عربی بہت زیادہ کرتے ہیں. اینڈ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اور آگے ان کی بچیاں بھی اسی طرح ہی ہیں کہ بیچ پہ بھی جائیں گے دے آر سو کانشیس کہ بال تک نہ کوئی نظر آئے. کہ آئی فیلٹ کائنڈ کی اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا چلیے جی ٹھیک ہے. اب ایک کے بعد ایک اس طرح کا موضوع آ رہا تھا. آئی فیلٹ کہ مے بی میں شاید تھوڑی اگریسو ہو رہی ہوں. تو No, آئی I ڈونٹ نو think یہاں پہ ایگو, شوڈ آئی کال اٹ ایگو I یا would پھر یہ not say کیا that. ہے. I would not think so. ایگو کے لیے بڑا کلیئر کرائٹیرین میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. یعنی ایگو کہیں اس کو ریئیکٹیوٹی کہیں, اصل میں ہم عام طور پر جب ایگو کا شکار ہوتے ہیں تو ریئیکٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے آپ یہ اپنے ذہن میں ایک سوال کر لیں کہ میں کیا ایسا ہی کرتا اگر اس نے میرے ساتھ ڈفرینٹ کیا ہوتا. یعنی اس نے جو کچھ بھی کیا ہو, میں نے جب اس کو رسپونڈ کرنا ہے تو اپنے پرنسپلز پر کھڑا ہو کے کرنا ہے, جو کچھ بھی کیا ہو. ٹھیک ہے, یعنی دس از دی آئیڈیل دیٹ وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو اچیو. جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے نا کہ نہیں میں اس سے, اگر اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو میں شاید اس طرح نہ کرتا, تو اس کا مطلب ہے دیر از این ایلیمنٹ آف ایگو. اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. میں اپنے آپ کو پیورلی پرنسپل سینٹرڈ رسپانسز پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں. یعنی دس از بالکل کوشش تو یہی ہے. اور اس میں انشاءاللہ غامدی صاحب ہی میرے رول ماڈل ہیں بہت بڑے. انشاءاللہ آئی انشاءاللہ وش کہ ہم ان کی طرح ہی کنفرنٹ کر سکے آرگیومنٹ کو یا جس چیز کو بھی بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک, پیشنس کے ساتھ. انشاءاللہ جی بالکل. جی رافیہ کا ہینڈ ریزڈ ہے. ہاں جی رافیہ آپ جی انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موہت صاحب. ہاں موہت صاحب مائی کوشچن از کہ کئی دفعہ آف کورس آپ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں, ایوری ون ہیز دیئر اون ویوز, بٹ مجھے جو چیز بادر کرنے لگ جاتی ہے اس کہ somebody just insists کہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, this is it, you have to follow it, you do not understand. کئی دفعہ میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ بھئی آپ کے اگر ایک اپنی اوپینین ہے تو ٹھیک ہے آپ ایکسپریس کر دیں, but does anybody have a right to impose their views on others? Because ہم سبھی قرآن پڑھتے ہیں, ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, میری کم ہے آپ کی زیادہ ہے, بٹ ایک پوائنٹ آف ویو جب لوگ گیدرنگز میں and they actually start arguing and it's not very pleasant. تو اس ٹائپ آف سچویشن میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ جسٹ کیپ کوائٹ اور لیو دا پلیس, بیکاز you're not really learning because it's just one person talking against the other. آرگومنٹ کیا ہے اس کی, وہ اس کو سن لینا جی چاہیے. جس بیسس پر وہ اپنی ایک رائے دے رہا ہے اس کو سننا چاہیے, اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی یہ رائے کی کیا بنیاد ہے. وہ کہہ رہا ہے جی قرآن میں ہے, اس سے مجھے پلیز بتائیے گا کیونکہ میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا ہے. یہ جو بات ہے, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ somebody is talking and not listening to the other person, تو کہیں میں بھی وہی تو نہیں کر رہا ہوں.
مے بی آئی کین چینج مائی اسٹانس اینڈ آسک دیم کہ پلیز ڈو لیٹ می نو کہ یہ کدھر دیکھا ہے آپ نے، یعنی میری انفارمیشن اس سے ڈفرینٹ ہے، آپ نے کدھر دیکھا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی سب جانتے ہیں، تو ان سے کہ نہیں، یہ دس از ناٹ اے کرائیٹیرین. سب جانتے ہیں، سب بہت ساری چیزیں غلط بھی سب تو یہ بھی جانتے ہیں کہ 1965 میں پاکستان نے حملہ کیا تھا، پاکستان پہ حملہ ہوا تھا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہم غلط بھی جانتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے جس کی بیسس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ایک چیز کو آرگومنٹ بننے دیا جائے. دیکھیے سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ ہم اس پر آرگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جس بیسس پہ کہہ رہے ہیں، وہ بیسس ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ناٹ کریکٹلی انٹرپریٹیڈ اور اٹ از ناٹ کریکٹلی انڈرسٹوڈ. اس پر آرگومنٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک حد تک ہی ہوگی نا. ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں اسی پر مطمئن ہوں، ٹھیک ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ That is perfectly. Nobody has the right to impose an opinion on anyone. Nobody has a right to do that. سب آئی ایم جنرلی ٹاکنگ اباؤٹ ایک زمانے میں میں درس پہ بھی جاتی تھی لوگ، اینڈ آئی فاؤنڈ کہ وہاں لیڈیز جو ہیں وہ دے آر آل اٹینڈنگ دا درس، بٹ وہ آپس میں اتنی آرگومنٹیٹیو ہو جاتی تھی کہ آئی یوزڈ ٹو سٹ there کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ویو پوائنٹ کر دیا آپ نے اپنا، آپ بس ٹھیک ہے جسٹ اسٹک ٹو یور پوائنٹ آف ویو، بٹ اگر آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اینڈ یو اسٹارٹ telling the other person you don't know anything تو اس میں بڑی unpleasantness سی ہو جاتی ہے. you know as I said کہ maybe اس ایک کی opinion ٹھیک ہے دوسری کی نہیں ہے، سو میں سوچتی ہوں کہ ذرا کام طریقے سے آپ بات کر لیں، قرآن کو کوٹ کر دیں، آیت کو کر دیں. بٹ this happens in women gathering جو درس وغیرہ میں بیٹھ کے کبھی کبھی سنتی تھی، اب تو میں نہیں سن رہی. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھے تو اچھی فیلنگ نہیں ہو رہی تھی. I didn't think I was learning anything. I agree. Religion عام طور پہ ہم سمجھنے کی چیز سمجھتے نہیں. We don't consider religion to be understood. We consider religion to be a tradition. And if you are going against the tradition, then you're doing wrong. ٹھیک ہے جی، تو بیکاز we take it as such. میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، I'm not saying that everybody does that. لیکن یہ بات کہ کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک آپ نے جس طرح سے ایک چیز کو سمجھا ہے اس سے اختلاف ہے تو ہو جائے گا، یہ بھی ہو جاتا ہے. نو اس میں اتنا زیادہ یعنی دوسرے کا جو رویہ بھی ہے، I can learn from that. I can truly learn from that, even if it is only the point that مجھے یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. بھائی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پیپل لسن ٹو ڈفرنٹ اسکالرز، ہر ایک غامدی صاحب کو تو نہیں سنتا، اور سے بہت ہیں. تو میرا صرف یہ فیلنگ ہے کہ آپ اپنے ویوز فورسفلی امپوز کسی پہ بھی نہیں، نہ یہ کریں. ساری گفتگو جو آپ فرما رہی ہیں، مطلب از اٹ سم تھنگ دیٹ یو آر آسکنگ فار یور سیلف، اور از اٹ سم I تھنگ am دیٹ asking, از اٹ سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو فیس؟ yes, I have to face it. So I'm Okay, just saying, then should I just then leave these gatherings? that is up to you. If you think this is too much of a cost to pay, then you can leave the gatherings, because we can't change people. میں جو جتنے بھی میں آپ کو جواب 2-3 دینے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ صرف یہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں اچھا لگتا ہے، اٹ از ٹو مچ آف اے کاسٹ ٹو پے، چھوڑ دیں، نہ سنیں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا میں لرن کر رہی ہوں، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. چھوڑ دینا چاہیے. تھینک یو، تھینک یو. اچھا جی، اینی بڈی ایلس جی، کسی اور کی کوئی بات اگر ہو تو وہ کر لیں، پھر میں یہ اسٹیپ نمبر 3 میں جو ہم نے دیکھا ہے میں وہ سامنے لے آتا ہوں جی. میں نے یہ لکھا ہے جی، بنی اسرائیل کے علماء اور لیڈروں کو یاد دلایا ہے کہ انہیں دنیا کی امامت کا جو منصب حاصل رہا ہے وہ ان کا استحقاق نہیں بلکہ وہ خدا کی عنایت سے حاصل رہا ہے. اگر وہ اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نبھائے گا. ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں انہیں کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. اس منصب کی ایک ذمہ داری کے طور پر انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بجائے آپ پر ایمان لانے میں سبقت لینی چاہیے. اس منصب کی ایک ذمہ داری کے طور پر انہیں
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بجائے آپ پر ایمان لانے میں سبقت لینی چاہیے۔ دنیا کے بے وقت فائدوں کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے بے وقت فائدوں کو کوئی حیثیت نہیں دینی چاہیے اور صرف اللہ ہی کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے۔ اس معاملے میں جانتے بوجھتے حق و باطل کو گڈمڈ کرنے اور اسے چھپانے کے بجائے انہیں بھی نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنی اور حق کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جانا چاہیے۔ تم لوگ دوسروں کو خدا کی وفاداری کا جو درس دیتے ہو اس پر خود کیوں عمل نہیں کر رہے، جبکہ تم کتاب الہی کو پڑھنے والے لوگ ہو۔ عقل سے کام لو، یہ خدا کی نظر میں ناقابل معافی عمل ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں نماز اور حق پر ثابت قدم رہنے والے سے مدد لو۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے جی۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں نماز اور حق پر ثابت قدم رہنے سے مدد لو۔ اس میں شبہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطالبہ ان لوگوں کی اجتماعی انا کے لیے بہت شاک ہے جنہیں خدا کی طرف لوٹنے اور اس کے حضور پیشی کا خیال نہیں ہے۔ یہ ہے جو شبانہ آپ سے میں کہہ رہا تھا نا کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ پسند کرتا ہے، یہ ہے جو ہمیں سٹریسز ٹھیک رکھنے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ سٹریسز لیٹ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے نتائج کچھ نکلیں گے، اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ اللہ پسند کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو کہا گیا اس کو رکھیں سامنے، اس کو بیان کریں کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں نماز اور حق پر ثابت قدم رہنے سے مدد لو۔ اس میں شبہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطالبہ ان لوگوں کی اجتماعی انا کے لیے بہت شاک ہے جنہیں خدا کی طرف لوٹنے اور اس کے حضور پیشی کا خیال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، دس از اسٹیپ نمبر 3۔ انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ ٹائم وی ول بی ٹیکنگ اپ اسٹیپ نمبر 4۔ کوئی اس پر کوئی کامنٹ، کوئی کویسچن، کوئی کلیریفیکیشن اگر ہے تو ٹھیک ہے جی، ورنہ آج ہم شاک کا مطلب بھاری، جو obvious لگ رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ بھاری ہے، جی ڈیفیکلٹ ہے، مشکل جی جی رائٹ، یہی مطلب جی، گراں ہے۔ گراں ہے، صحیح۔ ٹھیک، یعنی جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیں اینی تھنگ دیٹ وڈ گو اگینسٹ مائی ایگو would be difficult for me، یہ وہ والا شاک ہے، یہ بہت بھاری ہے میرے خیال میں، یہ میں سمجھاؤں کہ یہ وہ والا شاک ہونا ہے، یہ وہ والا بھاری یا گراں ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اٹس اے ہیوی رسپانسبلٹی، وہ جو ہے ہیوی رسپانسبلٹی، یعنی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ انسان کی 2-3 فائدے ہیں نا زندگی میں۔ آپ جب اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فائنینشیل بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنا اسٹیٹس کا بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنا لوگ کیا کہیں گے، یہ سب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو ڈیوائڈ کریں تو بیسیکلی آپ کا فائنینشیل ہے ایک ایسپیکٹ اور ایک آپ کا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے۔ یہ جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ میری ایگو کے خلاف چلا جاتا ہے۔ عام طور پہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے جی، یعنی میں چھوٹا پڑ جاؤں گا، یہ میری عام طور پہ اس کو لوگ بڑے پازیٹیولی جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ ایسی چیز کبھی بھی، یعنی اچھا کرنا کبھی بھی سیلف رسپیکٹ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بدترین آدمی کے ساتھ بھی اچھا کرنا جو ہے وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو انہینس کرے گا، وہ اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے، یعنی یہ جب ہم کہتے ہیں تو عام طور پہ وی آر ٹوٹلی کنفیوزنگ سیلف رسپیکٹ ود ایگو، ٹوٹلی، بالکل مکس اپ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ہم اگر کوئی اور بات ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ وی ہیو 15 منٹس بٹ ادروائز وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ سیشن ود اسٹیپ نمبر 4۔ اسٹیپ نمبر 4 کے لیے پلیز سب لوگ تیار ہو کے آئیں۔ اسٹیپ نمبر 4 از دا سمری آف دس، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے جسٹ کا مطلب یہ تھا کہ بیسک بات کیا ہے، اور اسٹیپ نمبر 5 میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا ہے، کیونکہ میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، کاش ہم نے یہ ایک اجتماعی حیثیت میں یہ کچھ کام کر لیا ہوتا، یہ سوچنے کا کہ یہاں پر جو بنی اسرائیل سے خطاب کر کے ان کے جرائم گنائے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں اس میں۔ اگر ہم نے یہ واقعی سوچا ہوتا تو شاید ہم ان جرائم سے بچ جاتے، لیکن پوری طرح ملوث ہو گئے، پوری طرح ملوث ہو گئے۔ یعنی یہ اٹ از سو انفارچونیٹ
کہ وہ جو بات ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے یہ بات کہ بنی اسرائیل میں جو جو جرائم ہوئے تھے وہ میری امت میں بھی ہوں گے. میرا خیال ہے یہ بھی ہوا. ہم بھی بھول گئے وہ عہد. ہم تو خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے، لیکن جب بنی اسماعیل کی بات. بڑی ریلیونٹ لگتی ہیں ساری آیات. جی لگتا ہے بہت آج کا ریلیونٹ. معاملہ کچھ بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. یعنی یہ جو ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ تو آیت کتنی اسٹرانگ ہے، یہ کتنی اسٹرانگ بات ہے. دوسروں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو. یہ وہی بات ہے وہ جو حضرت مسیح نے کہی تھی کہ تمہیں اپنے بھائی کی تو آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطیر تمہیں نظر نہیں آتا. خود تمہارے اندر کتنی برائیاں ہیں وہ تم بھول جاتے ہو. دوسرے کی چھوٹی چھوٹی سی برائیاں نکال کے چن چن کے نکالتے ہو کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ایسا کرتا ہے. بی کائنڈ. اسی کانٹیکسٹ میں ایک چھوٹی سی سبمیشن ہے آپ کے لیے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اور سب کے لیے بھی، اسپیشلی رافعہ اور ان سے پہلے جو بہن ذکر کر رہی تھی نا ان کے حوالے سے. اور کیونکہ پرسنل میری زندگی کا معاملہ ہے اور ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے میں اسی کانٹیکسٹ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دین کے معاملے میں دوسروں کے دوسروں کے بارے میں، یا اسپیشلی ان کے انٹینشن کے معاملے میں، یا ان کے مائنڈ فریم کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر رہے ہیں، بھلے وہ جو بھی بیہیویئر ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا ہو سکتا ہے جو بیہیویئر وہ اس وقت ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں یا ریپیٹڈلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، اس میں بہت ساری نامناسب چیزیں اپیرنٹلی لگتی ہیں، لیکن اس سے جمپ کر کے مائنڈ ریڈ کر کے ان کے بارے میں رائے قائم کرنا ایک میرے خیال میں، ذاتی خیال میں، ایک انتہائی خطرناک کام ہے. اور I'll give you an example کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات. میں کئی دفعہ پہلے شاید ذکر کر چکا ہوں کہ میں آئی واز بورن ان ویری ریلیجیس ہاؤس ہولڈ، جو ایک پرٹیکولر سیکٹ کو بلانگ کرتا تھا، اور بڑے اسٹانچ اور بڑے ریلیجیس ہاؤس ہولڈ میں. تو آبویسلی آئی واز، اگر یہ سارے دوست اور آپ مجھ سے آج سے 10-12 سال پہلے ملے ہوتے تو شاید آپ میرے سے زیادہ لمبی بات کرنا پسند نہ کرتے، کیونکہ میں بھی بہت جوش و خروش سے قائم و دائم تھا اس بلیف سسٹم پہ جس پہ پیدا ہوئے تھے، جس پہ براٹ اپ ہوئے تھے، اور جس چیز پہ آپ کو کنوکشن ہوتی ہے اس پہ آپ ووکل بھی ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگوں کا مجھے ہمیشہ سامنا کرنا پڑتا تھا. ایک وہ لوگ کہ جو فرسٹریٹ ہوتے تھے اور انسٹنٹلی لیبل کر دیتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو بیوقوفی کی بات ہے، یا غلط بات ہے، یا غلط اس طرح کی. جن لوگوں نے کبھی بھی میرے انٹینشنز ڈاؤٹ نہیں کیے لیکن ڈس ایگری کیا، کانورسیشنز کی میرے ساتھ، اور ایسی کانورسیشنز کی کہ ان کی کانورسیشن سے بڑا کلیئر ہوتا تھا مجھے کہ یہ میری نیت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈاؤٹ نہیں کرے. انفیکٹ یہ اس یقین سے مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ میری نیت ٹھیک ہے، میری انڈرسٹینڈنگ میں شاید غلطی ہے. آج ان چند لوگوں کا میں اتنا ممنون ہوں، میں زندگی بھر ان کا احسان نہیں بھول سکتا کہ they were the ones who helped me change my thinking. اور جو دوسری ریئلائزیشن مجھے آئی اس میں، اور ذاتی ایکسپیرینس سے وہی آئی کہ یوزلی جب لوگ دین کے معاملے میں خاص طور پہ کسی اسپیسیفک بات پہ زیادہ ووکل ہوتے ہیں، اور وہ اپنا کنوکشن کو بڑے زور و شور سے بڑھ چڑھ کے بتا بھی رہے ہوتے ہیں، وہ عموماً ایک نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ بہرحال ان کے اندر شاید ابھی بھی اس کے معاملے میں کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ابھی اس ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈیپتھ آ رہی ہے. تو ہر انسان مسافر ہے، کون اس وقت سفر کے کس منزل پہ ہم نہیں جانتے. میری بھی جس دن کنورژن ہوئی تھی اس سے 1 منٹ پہلے تک نہیں ہوئی تھی، وہ جس دن ہو گئی اس دن ہو گئی. اور اب جو میری پرسنلی the way I try to look at it now is کہ جب میں نے اس سیکٹ کو چھوڑا تو مجھے اس سیکٹ کے لوگوں سے نفرت ہو گئی، لیکن جب تھوڑی سی اور ڈیولپمنٹ آئی، تھوڑی سی اور گروتھ ہوئی، تو اب ان لوگوں سے واپس محبت ہو گئی کیونکہ میں نے ان کی نیت بھی ڈاؤٹ کرنا چھوڑ دیا. ایبسلیوٹلی. یہ ایک بڑا نیچرل پروسیس ہوتا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس میں ہمیں واقعی بہت زیادہ اس کا احتیاط کرنی چاہیے کہ کیونکہ ان کی وابستگی دیکھیں، وابستگی ان کی جو ہے وہ جس وجہ سے بھی ہے، غلط صحیح، وہ ہے بڑی بڑی سنسیئر ہے. کم از کم اس حد تک تو سنسیئر ہے کہ ہم جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ کہیں گے. اور مزے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں بڑی پرزور ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پر خود بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک جی. ایبسولوٹلی. اور وہ یوزلی جو جس
पे ज्यादा डिबेट करो तो असल में इंटरनली उनके लिए भी एक पेन पॉइंट होता है, वो भी राइट उस पर पूरी तरह कन्विंस नहीं होते, वो दूसरे से ज्यादा अपने आप को कन्विंस करते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ भी होता था। तो उसकी और वही वो रास्ता बनता है, तो वही वो लोग जो उन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में आपको एंगेज करते हैं, जहाँ पे आपका गार्ड डाउन हो जाता है, जो आपकी इंटेंशंस को ना सिर्फ एक इंटेंशंस डाउट नहीं करते बल्कि वो अज्यूम करते हैं कि बेस्ट ऑफ इंटेंशंस हैं आपके, राइट राइट वही है जो स्पीड अप कर देते हैं आपके इर्तिकाब को। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी 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 रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट पॉइंट जी, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। दिल में वसअत पैदा करनी चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे पास इत्तेफाक से 4 हैंड्स रेज हो गए और हम आखिरी 7 मिनट में एंटर हो गए, तो लेट्स गो वन बाय वन, देखते हैं इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा साथियों को मौका देते हैं। मैंने बहुत वक्त ले लिया, बहुत माजरत सबसे। सलमा, नहीं प्लीज नहीं, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत बस खालिद के लिए दुआ किया करें, अल्लाह मियाँ उनको ठीक रखे तो मेरे भी आमीन। बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए जी। थैंक यू सर। एक उलझन जो दिमाग में रहती है ना, वो ये है कि हमारे माशरे का सेटअप हमें जिस हवाले से दीनी समझता है वो हमारा ज़ाहिर है। तो ज़ाहिर में अगर कोई भी ख़वातीन जो हैं मर्दों को तो सर हम बात ही नहीं करते, उनकी आंखें नीचे रहें ना रहें वो किसी का कोई मसला नहीं है, लेकिन औरतों के ऊपर बड़ा औरतों के बिल्कुल ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो एक 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 सेटअप है ना माशरे का कि औरत को बाहया दिखने के लिए उसको जो है वो अबाया पहनना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए और पर्दा करना चाहिए, चेहरे का भी करना चाहिए। तो लेकिन अब ये सेटअप के साथ हम यहाँ रह रहे हैं इस पाकिस्तान में, तो हमें समझते ही नहीं है कोई कि हम अगर हम बुर्का नहीं पहन रहे या हम वो नहीं कर रहे तो हम दीनी तो हो ही नहीं सकते, या ये कि हम पता नहीं किसको फॉलो कर रहे हैं जो हमें ये बता रहा है, ये जहन में भी होता है लोगों के। तो लेकिन एक चीज़ और जो मुझे थोड़ा सा सवाल मेरे अंदर पैदा करती है वो ये कि जो अभी एक अलमौरिद में जो ख़वातीन के सेशन शुरू हुए हैं उसमें अमूमन ज़ाहिर है हर फील्ड के ख़वातीन आ रही हैं, तो वो उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो सर पे दुपट्टा भी नहीं लेते और वो इस चीज़ को बुरा भी नहीं समझते। तो मैं ये कहती हूँ सर कि ठीक है बुर्का जो है वो उसका ज़ाहिर कोई दीन में ऐसा हुक्म तो है नहीं, लेकिन कम से कम इस तरह तो आए कि देखने वाले जो है ना वो जैसे सर पे दुपट्टा अच्छी तरीके से लें, अपना गिरेबान ढाँप के रखें, इस तरीके से उनको आना चाहिए। क्योंकि इस पर जो है ना वो फिर मुझे लोग जब मैं अलमौरिद की बात करती हूँ तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं मुझे कि देखें आप कैसे आके वो जैसे आरफा सैयद आई थी और या एक दो ख़वातीन और भी थी, हालांकि बहुत अच्छी हैं कहीं से। मैं ये समझती हूँ सर कि अगर इंसान के बातचीत में उसकी ड्रेसिंग में कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भी उसके बारे में जो है ना वो कॉन्सेप्ट लोगों का नहीं बनता कि ये दीन की कोई शख्सियत है। जी। तो वो जो ज़ाहिर है ना इससे, तो मैं ये चाहती हूँ सर कि कम से कम इतना तो करें ना ख़वातीन के वो सरवर ढाँप के आया करें, और ताकि कम से कम किसी को बात करने का मौका नहीं मिला। हालांकि हर एक का अपना फेल है, उन्होंने वहाँ जाके जवाब देना है, लेकिन आप क्या कहते हैं सर, हमें ऐसा करना चाहिए? मेरा तो इस मामले में पॉइंट ऑफ व्यू आप मेरे ख्याल है काफ़ी हद तक जानते ही हैं। यानी कुछ चीज़ें हैं जो दीन ने इंडिविजुअल को हुक्म दिए हैं, अहकाम जो हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए हैं। आप लोगों को दीन समझाएं, पूरा समझाएं, और इसको हमेशा ज़हन में रखें कि दीन की जो सोर्स ऑफ पावर है ना, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है मज़हब के ऊपर अमल दरामद की, अपनी बहुत सारे मामले। ये मिसाल के तौर पर आप इस तरफ देखिए जो कहा है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये जो बात है कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी शाक हो जाएंगी, ठीक है। और फिर देखिए उसके आगे जाके कहा कि ये उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है कि जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। ये जो ईमानियात हैं दीन के, ये असल में उसकी ड्राइव है
کہ مجھے کیا دین پر عمل، اپنی مورالٹی پر، دین پر، اپنی کانشنس کی آواز پر عمل درآمد کرنا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے، جس وقت ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ اس طرح ہو جائیں اور پھر ہمارے ساتھ آئیں یا ہمارے ساتھ بیٹھیں یا ہمارے ساتھ بات کریں، ورنہ ہم نہیں کریں گے، تو اصل میں وہ اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرف بھی متوجہ ہوں. آئی تھنک وی شوڈ ہیو این اوپن آرم فار ایوری ون. اور ہمارا پیغام اصل میں لوگوں کا مسئلہ، لوگوں کو اس وقت ظاہراً ٹھیک کرنا نہیں ہے. ہماری پرابلم بیسیکلی لوگوں اپنی اور لوگوں کی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. پتہ نہیں، مجھے آنیسٹلی نہیں معلوم کہ جو لوگ اس وقت اس دنیا میں ہیں اور بظاہر مجھے کس طرح کے دکھ رہے ہیں، اپنے عمل میں کیسے دکھ رہے ہیں، اپنی نماز میں کتنی پابندی ہے، وہ بھی جیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ان کو کیا توفیق ملے گی اور وہ کدھر تک پہنچیں گے اور میرے سے کتنے آگے گزر جائیں گے. میں یہاں پہ خواہ دوسروں کو جج کرتا رہوں گا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کریں، جو ٹھیک لگتا ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں، اور جو دوسرے کا عمل ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ہمیں ایز این انسٹیٹیوشن کوئی اگر ہم نے شرائط رکھ لی تو اس کے نتیجے میں ہم ایکسکلوسیوٹی کی طرف جائیں گے. ہم لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. میں اس کو ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ پالیسی میکنگ میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اگر میری طرف سے میں بنا رہا ہوتا تو شاید اس سے زیادہ لینینٹ ہوتی، اس سے بھی زیادہ لینینٹ ہوتی. اس لیے کہ میں تو بالکل ہی کسی کو بھی باہر نہیں نکالوں گا، اس لیے کہ وہ آئی تھنک دیٹ ایوری بڈی جو کہ جیتا ہے اس کو یہ گنجائش ملنی چاہیے کہ وہ ٹھیک بات سمجھ سکتا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس، اگر میرے پاس کوئی اچھی بات ہے بتانے کے لیے، تو میں یہی شرطیں کیوں لگاؤں کہ آدمی پہلے یہ کر کے آئے گا تو اچھی بات میں دوں گا. مجھے اللہ جی تعالیٰ نے سر، مفت دی ہے، میں مفت دے دوں یہاں گا. پر ایک اور ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے تھوڑا سا یہ قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو مجھ سے نا شروع میں تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں پوچھنی شروع کی کہ ہمارے گھر میں فلاں پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی دعا بتا دیں یا کس طرح سے کر دیں. حالانکہ میں اس لیول کی تو ذرا سی بھی نہیں ہوں، بلکہ کسی بھی لیول کی نہیں ہوں سر. میں تو بس صرف پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں اور بتا دیتی ہوں. تو ہوا یہ کہ اور پھر ایک میری کولیگ تھی، ہیڈ تھیں وہ بھی ایک اسکول کی، تو وہ انہوں نے ایک مدرسہ جوائن کیا جماعت اسلامی کا. تو وہاں جیسی وہ گئی، وہ چادر پہنتی تھی، تو وہاں جیسی وہ گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ برقع پہن کے آئیں. برقع پہنیں گی تو پھر ہمارے اس میں داخلہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بہت ضروری ہوتا ہے برقع پہننا؟ اب دیکھیں وہی والی بات آ گئی نا سر کہ آپ کیا سمجھتی ہیں. اب میں کوئی جیسے بہت دینی خاتون ہوں اس لیے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں. لیکن اس نے مجھ سے پوچھا، اس کا خیال میں تھا کہ شاید مجھے یہ بات، میں نے کہا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ برقع پہنیں. آپ اچھا لباس پہنیں، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں، دوپٹہ بڑا لیں، اور اس طرح سے آپ جا سکتی ہیں. اور ان کو یہ کبھی نہیں، اب وہ دور ہو گئی ان سے، وہ گئی نہیں دوبارہ اس طرف نا. تو بہرحال یہ چیزیں تو روکتی ہیں. لیکن سر یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک معاشرے کا سیٹ اپ ہوتا ہے. اب آپ لوگ تو سب باہر رہتے ہیں، آپ لوگوں کا ویژن بالکل مختلف ہو جاتا ہے باہر رہنے سے. بہت فرق پڑتا ہے سر پاکستان کے اندر رہنے باہر سے اور کدھر رہتا؟ پاکستان کے باہر رہنے. میں تو ادھر ہی باہر رہتا سے ہوں جی. مراد کینیڈا. نہیں میں تو کہاں ادھر، رہتے ہیں آپ؟ میں لاہور میں رہتا ہوں. کہاں رہتے ابھی بھی آپ لاہور میں ہیں؟ ہاں جی. نہیں سر. یہ جو پرسوں کا سیشن میرا کینسل ہوا تھا وہ لاہور کی بجلی تھی، کینیڈا کی بجلی شاید اس ہاں طرح میں نہیں یہی جاتی. سوچ رہی تھی سر، مجھے بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ کینیڈا میں بھی بجلی چلی جاتی ہے. تو خیر بہرحال میں نے استغفراللہ، پوچھا میں نے نہیں تو ایسے آج تک کینیڈا دیکھا نہیں ہے جی. اچھا اچھا اچھا، یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے، بہت ہی اچھی بات بتائی ہے. تو آپ کو تو پھر ظاہری بات ہے اس لیے ساری یہ چیزیں یہاں کی بہت کوئی اچھے سے پرابلم پتہ نہیں ہے. ہے. ہم اصل مسئلہ جو ہے وہ ایکسکلوسیو، آپ نے بات کس کو پہنچانی ہے. اصل بات یہ ہے، آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں جو پہلے سے ہی نیک ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں. اور ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے عمل کو ایک جیسا کر دیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات ڈالنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات نے اپنا اپنا رنگ نکالنا ہے ہر آدمی کا، بالکل. اس اور کو جس کے نکالنے اندر دیں. جو کمزوری ہے وہ اس کمزوری کو دور کر دے اپنی. میرا بھی انشاءاللہ، یہی ٹارگٹ ہے کہ اگر کسی کے انشاءاللہ. اندر جو کمزوری ہے نا، وہ قرآن پڑھنے سے اس کے اندر سے وہ بھائی کمزوری وہ نکل کافی ہے جائے جی، تو. اس نے کام کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. اٹ از ناٹ می.
میں کس طرح سے نکال دوں کسی چیز کو، کسی کو بھی. وی شوڈ بی مور ویلکمنگ، مور اکاموڈیٹنگ. ان کو زیادہ ضرورت ہے. یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ بہترین اسٹوڈنٹس کو بہترین ٹیچرز دے دیے جائیں. دس از اے ویری اسٹرینج تھنگ. وہ جو ہمارے یہاں یہ جو بیسیکلی سنگاپور کا جو سسٹم تھا نا، اس نے بڑا اٹ ٹک ہولڈ. سیکشنز بنائے جاتے ہیں میرٹ پہ، اور بہترین سیکشن کو بہترین ٹیچر دیا جاتا ہے، حالانکہ بدترین سیکشن کو بہترین ٹیچر کی ضرورت ہے. آپ خود سوچیں نا، مطلب آپ کو ڈاکٹرز کی ضرورت کدھر ہے زیادہ؟ جدھر صحت کا پرابلم ہے. ادھر تو نہیں ہے جدھر صحت بالکل ٹھیک ہے، ادھر آپ بہترین ڈاکٹرز رکھ دیں. آئی تھنک دیر آر مینی پرابلمز. اس کے اوپر بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. جی ٹھیک ہے جی، ہو یہ گیا. ہمارا وقت ختم ہو گیا آج کا. میں ہینڈ جو ریز ہے وہ نوٹ کر لی. تھینک یو جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. تھینک یو ایوری ون.